السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلام المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بفضلہ وعلہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ آئیے ہم اور آپ انتہائی خلوص و عقیدت، سراپا ادب و تعظیم اور محبت کے ساتھ حضور تاجدار مدینہ، راحت قلب و سینہ، باعث نزول سکینہ، صاحب معطر پسینہ، حضور احمد مشتبہ محمد مصطفیٰ ارواحنا روح فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں دستانہ میں درودوں کی ڈالی محبت کی تھالی میں سجا کر پیش خدمت کیجیے۔ بابا زبان پڑھی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد جد الحسن والحسین وعلى آل سيدنا محمد جد الحسن والحسین واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ لخمسۃ نطفی بها حر الوباء الحاطمہ المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمہ ما بعدهم من نسلهم قد جاءني من قبلهم العابد والباقر والصادق والقاذم ثم الرضا ثم التقي ثم النقي ثم عسكري ثم مہدی ہادی حضرت امام الفاطمہ۔ عبارت ہے حضرت غوث الثقلین نقد قمر حیدر نسل حسنین مادر حسینی و پدرست و نسبست پدر او ز اولاد حسن یعنی کریم الابوین۔ دوستوں اور بزرگوں، ہم جس محفل میں یہاں حاضر ہوئے ہیں خانوادہ قادریہ کے عظیم چشم و چراغ سرکار سید پیر طریقت رہبر راہ شریعت عارف باللہ شیر اہل سنت ذوالفقار حیدر کرار حضرت سید صفی میاں بابا سرکار رضی اللہ عنہ وارضہ عنہ آپ کے اصال ثواب کی اور سویم کی محفل میں ہم یہاں حاضر ہیں۔ مولا تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کروں کہ مولا تبارک تعالیٰ آپ کے درجات بلند فرمائے، آپ کے خاندان کو مریدان کو صبر جمیل اور اجر عظیم عطا فرمائے۔ دوستوں اور بزرگوں، اس عظیم محفل میں اگر کوئی عام انسان انتقال کرتا تو شاید ہم موت کے عنوان پر گفتگو کرتے ہیں، لیکن یہ تو یہ گھر ہے کہ اس گھر کے اندر انتقال کرنے والے ایسے ہوتے ہیں کہ یوں سمجھ لیجئے کہ پردہ کر گئے ایک چراغ تھا جو باہر جلتا تھا اور لوگ اس کا دیدار بھی کرتے تھے، لوگ اس سے روشنی بھی اٹھاتے تھے، لیکن اب وہ چراغ گھر کے اندر جا چکا ہے، اب وہ چراغ پردے کے اندر جا چکا ہے، اب اس چراغ کو صرف اہل نظر تو دیکھ سکتے ہیں، باقی کوئی اور نہیں دیکھ سکتے۔ یہ تو وہ گھرانہ ہے کہ جس گھرانے کے آبا و اجداد نے ہنستے کھیلتے بچپنے کے اندر قبرستان کے مردوں سے کہا تھا کہ اے قبرستان کے مردوں تم کیوں سوئے ہوئے ہو، عبد القادر تو جا رہا ہے، تو سارے مردے اٹھ کھڑے ہوئے عبد القادر جیلانی کے پیچھے چل چلے۔ ارے یہ تو وہ گھر ہے جو اپنی ٹھوکروں سے ہنستے کھیلتے بچپنے میں مردے جلاتا ہو، تو ان پر موت کیا اثر کر سکتی ہے؟ دوستوں اور بزرگوں، یہ وہ خاندان ہے جس کی عظمت اور رفعت کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے۔ ابھی ہمارے ایک مولانا صاحب نے جو عرض کیا تھا لِخَمْسَةٌ نُطْفِي بِهَا حَرَّ الْوَبَاءِ الْحَاطِمَةِ،
یہ पंजतन पाक का जो वजीफा पढ़ा जाता है, जिसमें 12 अइम्मा अतहार का एक खास वसीला लिया जाता है, जो बलाएं, आफतें, मुसीबतें, बीमारियां, तकलीफें दूर करने के लिए। लेकिन बड़ा अजीब किस्सा है, मैं सारे बुजुर्गों से हाथ जोड़कर मैं बड़ी माजरत के साथ अर्ज करना चाहूंगा। ये बड़ा एक अजीब मसला है कि उम्मत पर जब कोई मुश्किलें आती है तभी उन्हें अहले बैत नजर आते हैं। जब मुश्किल आती है तब मुश्किल कुशाई के लिए अहले बैत के अलावा कोई और नजर नहीं आता। यही वो उम्मत है जो हमेशा अहले बैत के साथ 1400 बरस से बेवफाइयां करती रही, गद्दारियां करती रही और अहले बैत के दस्तरखान पर खाकर फिर पीछे चल करके उसी अहले बैत के खानवाले को भोगने वाली ये उम्मत आज जब मुश्किलें आती है तो पंजतन पाक का वसीला लिया जाता है, 12 अइम्मा अहले बैत का वसीला लिया जाता है। ये बात बता रही है कि दुश्मन कोई भी हो, चाहे जिंदगी भर अहले बैत पर घूमता फिरे, लेकिन मुसीबत आएगी तो सिर्फ मुश्किल कुशा का घराना ही मुसीबत से बचता। ये तो वो घराना है जो कभी शिकवे शिकायत नहीं करता, इसलिए कि वो किसी ने कहा था मजहरे जन्नते किबरिया बन गए, तक दस्ती में दस्ते खुदा बन गए, उम्र मुश्किल में सारी गुजारी मगर, उम्र मुश्किल में सारी गुजारी मगर सारी दुनिया के मुश्किल कुशा बन गए। ये देखिए, ये मुश्किल कुशा वाला घराना इनकी जिंदगी पूरी के पूरी करबला बन चुकी है, मुश्किलें और आजमाइशें इनकी जिंदगी में भरी हुई है, सब्र और तहम्मुल का दामन थामे हुए है, लेकिन इसके बावजूद भी पूरी कायनात की उम्मत की मुश्किल कुशाई करते हुए नजर आ रहे हैं। खुद के घर में खाने के फाके होंगे लेकिन उम्मत को कभी भूखा प्यासा नहीं रखेंगे। यह अहले बैत मुस्तफा का किरदार है, यह अहले बैत रसूलुल्लाह का किरदार है। लेकिन दोस्तों, मैं पूछना चाहूंगा कि इस बेवफा उम्मत ने 1400 बरस के इतिहास में अहले बैत मुस्तफा को क्या दिया है? अहले बैत ने तो सारी कुर्बानियां इसी उम्मत की खातिर दी है, इसी उम्मत के दीन और इस्लाम की खातिर दी है, कुरान की हिफाजत की खातिर दी है। लेकिन मैं पूछना चाहूंगा कि इस उम्मत ने कौन सी वफाएं दिखाई है? ये उम्मत तो दूसरी लायूसी की तरह बैठे करके, बातें करके, सारी तारीफें करके, मन्नतें पढ़ के, कसीदे पढ़ के यही उम्मत फिर जाने वाली उम्मत है। ये करबला वालों को जो उम्मत मिली थी यही उम्मत आज भी मिली है 1400 साल के बाद। हैरत नहीं होनी चाहिए, इसलिए करबला को तो 50 बरस हुए थे सरकार के इंतकाल के बाद, लेकिन आज 1400 बरस में अगर उम्मत इतनी बेवफाई दिखाए तो इसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं है। कुरान ने बड़े खुले शब्दों में ऐलान किया था, कुल ला असलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। ए महबूब, आप फरमा दीजिए कि मैं अपनी तबलीग और रिसालत के इतने अजीम कारनामे पर तुमसे कोई अजर नहीं मांगता, तुमसे कोई उजरत नहीं मांगता, तुमसे कोई बदला नहीं मांगता। ये 40 साल के बाद ऐलान नबूवत करके ये 23 साल की उम्र के अंदर जो इतनी बड़ी कुर्बानियां की, बड़ी मेहनतें की, तबलीगें की, रुश्द हिदायत किया, दीन तक कुरान और दीन की सच्चाई पहुंचाई, लोगों के कुलूब और अज़हान को ईमान के नूर से मुनव्वर कर दिया, ये सारी कुर्बानियां दे दी, सारी तबलीगें कर दी। इसके बावजूद भी सरकार को फरमाया जा रहा है, महबूब आप इनसे फरमा दो कि तुम्हारे पास इतनी औकात ही नहीं है कि तुम अजर रिसालत अदा कर सको, तुम्हारे पास कुछ है ही नहीं है, क्या तुम दे सकते हो अपने आप से? लेकिन हाँ, अगर देना चाहते हो तो इतना याद रखो, क्या इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, मेरे क़राबतदारों से सच्ची मवद्दत रखना। मेरे क़राबतदार, मेरी अहले बैत, मेरी औलाद। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि चूंकि खानदान तो दूसरे भी खानदान थे सरकार के, और मैं भी उसी खानदान बनु हाशिम से था, मुझे ये महसूस हुआ कि शायद ये बनु हाशिम सभी इसमें शामिल है। तो मैं सरकार की बारगाह में गया, जहां पर अर्ज करने लगा, या रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम, जिनकी मवद्दत सारी उम्मत मुस्लिमा पर फर्ज की गई है, वो क़राबतदार आपके हैं तो, वो रिश्तेदार हैं तो, हमें भी तो जरा बताया जाए। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौला अली मुश्किल कुशा का हाथ पकड़ा, इमाम हसन हुसैन को बुलाया, मां सैयदा पाक को बुलाया, फरमाया हाउलाई अहलु बैती, ये मेरे अहले बैत है, ये मेरे क़राबतदार है, क़यामत तक
کی محبت فرض و واجب کی امام شافعی نے فرمایا تھا یا اہل بیت رسول اللہ حکمکم فرض من اللہ فی القرآن انزلہ، اہل بیت مصطفیٰ آپ کی محبت پوری امت پر فرض عین ہے، اور یہ فرض کسی اور نے نہیں کیا ہے، یہ فرض خود قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے کیا ہے۔ لوگ بڑے پریشان ہوتے ہیں بار بار جب دیکھو اہل بیت کا ذکر چل رہا ہے، پنجتن پاک کے تصویریں چل رہے ہیں، اہل بیت کی منقبتیں پڑھی جا رہی ہیں، قصیدے پڑھے جا رہے ہیں، اہل بیت کے نعرے لگائے جا رہے ہیں، کہ بار بار اس پر زور کیوں دیا جا رہا ہے؟ دوستو بزرگوں، یہ زور نہیں دیا جا رہا، قرآن کے فرمان پر عمل کیا جا رہا ہے۔ فرمان کیا تھا؟ فرمان یہ نہیں تھا کہ محبت فرض ہے۔ میرے دوست سمجھنے کی کوشش کرو، محبت میں اور محبت میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ آپ کو محبت کہہ کر کے بلا دیا گیا، دوست محبت فرض نہیں ہے، مودت فرض ہے۔ محبت اور مودت میں فرق ہے۔ محبت with respect بھی ہوتی ہے، without respect بھی ہوتی ہے۔ محبت احترام کے ساتھ بھی ہوتی ہے، بغیر احترام کے بھی ہوتی ہے۔ جیسا بیٹا اپنے باپ سے محبت کرتا ہے بغیر کسی احترام کے، بیٹا اپنے باپ سے محبت کرتا ہے، احترام کے ساتھ کرتا ہے، باپ بیٹے سے محبت کرتا ہے، without respect کرتا ہے، اسے کہتے ہیں محبت۔ یہ محبت ہے۔ اور مودت کیا ہے؟ مودت وہ ہے جس میں without respect ہو ہی نہیں سکتی۔ مودت کے لیے عزت تعظیم اور احترام واجب اور فرض کا درجہ ہے۔ احترام ضروری ہے۔ اس لیے میرے دوست سمجھنے کی کوشش کرو، محبت اور مودت میں بڑا فرق ہے۔ محبت میں اپنی جان کا خیال ہوتا ہے، اپنا بھی خیال ہوتا ہے، محبوب کا بھی خیال ہوتا ہے، اسے کہا جاتا ہے محبت۔ اور مودت اسے کہتے ہیں جہاں اپنا خیال کرے، صرف محبوب کا خیال کرے۔ اب اگر یہ کہا جائے تو اسے عشق کہنے میں کوئی دوری محسوس نہیں ہوگی کہ یہ مودت کا دوسرا معنی عشق ہے۔ یعنی اے امت مسلمہ، آپ پر اللہ رب العزت کی طرف سے یہ اہل بیت رسول اللہ کا عشق فرض ہے۔ محبت نہیں جو شوبازی ہو، دکھلاوا ہو، بناوٹی ہو، یہ ساری چیزیں نہیں چلے گی۔ محبت ایسی ہو کہ جس طرح سرکار نے فرمایا کہ مجھ سے کوئی انسان اپنی جان سے، مال سے، عزت و آبرو اور اولاد سے، ہر چیز سے زیادہ جب تک مجھ سے محبت نہ کر لے وہ مومن نہیں ہوگا۔ یہی محبت کا تقاضا اہل بیت رسول اللہ سے بھی ہے کہ اپنی جان، مال، عزت، آبرو ہر چیز سے زیادہ ان سے بڑھ کر محبت ہو، تب جا کر کے وہ مودت کا درجہ آ جائے۔ اور اگر آپ کو یقین نہ آئے تو کربلا کے میدان میں جا کر دیکھو، کسی نے اپنے بیٹوں کو امام علی مقام کے قدموں پر قربان کر دیا، کسی نے اپنے بھائیوں کو قربان کر دیا، کسی نے اپنی جانوں کو قربان کر دیا اور بتا دیا اللہ صلی علیہ اجرا کی اگر تفسیر کے لیے تو کربلا کا میدان ہے۔ دوستو، وفاداریاں الگ چیز ہے، مودت الگ چیز ہے۔ مودت فرض ہے، یہ بات یاد رکھ لینا۔ مودت سنت نہیں ہے۔ اہل حدیث مکتب فکر کا امام ابن تیمیہ اس بندے نے بھی یہاں تک لکھ دیا کہ اہل بیت مصطفیٰ کی محبت اس لیے فرض نہیں ہے وہ سرکار کی اولاد ہے۔ اہل بیت مصطفیٰ کی محبت اس لیے فرض نہیں کہ سرکار نے فرمایا ہے۔ اہل بیت کی محبت اس لیے فرض نہیں کہ صحابہ نے کی ہے۔ اہل بیت کی محبت اس لیے فرض ہے کہ قرآن مقدس کا حکم صریح ہے، اور حکم صریح سے نص قطعی سے فرض عین ثابت ہوتا ہے۔ فرض عین یعنی کوئی چلے کہ لوگ کر لیں فرض کفایہ کی طرح امت پر سے بوجھ ہٹ جائے گا، اس طرح نہیں۔ ہر ایک پر پرسنلی طور پر اہل بیت کی محبت اور عشق فرض عین ہے۔ لیکن اے امتیوں، کیا اجر دیا ہے 1400 سال میں؟ کیا اجر رسالت دیا ہے؟ اسی لیے کسی شاعر نے کہا تھا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شہادت کو دیکھ کر کہ بغداد کے پل پہ کھڑا سوچ رہا ہوں، بغداد کے
ایک پل پہ کھڑا سوچ رہا ہوں معصوم قبیلے کی خطا سوچ رہا ہوں، بغداد کے ایک پل پہ کھڑا سوچ رہا ہوں معصوم قبیلے کی خطا سوچ رہا ہوں، خنجر کبھی تلوار کبھی زہر کی صورت، خنجر کبھی تلوار کبھی زہر کی صورت، سادات کو کیا اجر ملا سوچ رہا ہوں، خنجر کبھی تلوار کبھی زہر کی صورت، کیا دیا سادات، کیا دیا ہے بیت کو، کبھی خنجر دیا ہے، کبھی زہر دیا ہے، کبھی تلوار دیا ہے، کبھی بے وفائیاں دی ہیں، کبھی غداریاں دی ہیں، کبھی دھوکے بازیاں دی ہیں، کبھی مکاریاں دی ہیں، یہی تو سب کچھ ملا ہے 1400 سال۔ دوستوں اور بزرگوں، سمجھنے کی کوشش کی جائے، لیکن یہ اہل بیت مصطفیٰ کی قدر نہیں سمجھ سکتے۔ آج تمہیں لکھمت المخفی بہا کا وظیفہ یاد آ رہا ہے، میرے سرکار نے 1400 برس پہلے فرمان کیا تھا کہ اہل بیتی امان اللہ علی الارض، میری اہل بیت زمین پر ساری انسانوں کے لیے امن و امان ہے، اگر وہ رہیں گے تو دھرتی باقی رہے گی، اگر وہ نہ رہے تو دھرتی کا وناش ہو جائے گا۔ قیامت تک اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک اہل بیت کا آخر فرد فرید نہ آ جائے، اس وقت تک قیامت، اور وہ فرد فرید آ گیا تو پھر قیامت کا سلسلہ شروع۔ دوستو، اسی لیے کسی نے کہا تھا ابھی تو کربلا کا آخری میدان باقی، کافی کیا سمجھتے ہیں جو اپنے دل میں ہنستے ہیں، ابھی تو کربلا کا آخری میدان باقی ہے۔ کون سا میدان ہے یہ؟ کون سا میدان ہے؟ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، آپ شاید نہیں سمجھے ہوں گے، لیکن آپ کو میں یاد دلانا چاہتا ہوں وہ آخری میدان امام مہدی کا ہوگا۔ امام مہدی علیہ السلام وہ اہل بیت کے فرد فرید بن کر آئیں گے، حجت اللہ بن کر آئیں گے، خلیفۃ اللہ علی الارض بن کر آئیں گے، دین کی نشانی، دین کا معیار اور مرکز اور محور بن کر آئیں گے۔ وہ امام مہدی علیہ السلام ہوں گے، اور سامنے کون ہوگا آپ کو معلوم ہے؟ وہی یزید جو کربلا میں تھے، اسی یزید کی نسل میں سے، خالد بن یزید کی نسل میں سے ایک سفیانی ہوگا جو ملک شام سے لشکر بھیجے گا پوری تیاری کے ساتھ امام مہدی علیہ السلام کے خلاف۔ میرے دوست، قادریت کا دم بھرنے والے، سرکار غوث پاک کے نام پر مرغے اور حلوے کھانے والے، ذرا محبت سے اپنی غیرت ایمانی سے سوچ کہ امام مہدی علیہ السلام وہ اصل ایمان ہے۔ سرکار غوث پاک کو نیابت کی کرسی پر بٹھایا ہے، جب تک وہ تشریف نہیں لاتے سرکار غوث پاک امامت فرمائیں گے۔ یہ وہی حسنی خاندان ہے، امام حسن پاک کے لگتے جگر ہے۔ جب امام مہدی آئیں گے غوث پاک مصلی امامت چھوڑ دیں گے۔ ارے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مصلی امامت چھوڑ کر نیچے چلے جائیں گے، اور عیسیٰ کی پہچان یہ ہوگی کہ وہ امام مہدی آخر الزمان کے پیچھے نماز ادا کرے، اگر وہ نماز نہ ادا کرے تو عیسیٰ کی پہچان نامکمل ہوگی۔ آپ ذرا اندازہ لگاؤ، وہاں امام مہدی ہوں گے، سامنے اسی سفیانی یزیدی خاندان کا وہ بدبخت ہوگا جو اپنے لشکر کو بھیجے گا۔ امام مہدی علیہ السلام کے سامنے آئے گا، آپ ایک نظر اٹھا کر دیکھیں گے، آپ کی یہ بھی نشانی بیان کی گئی، ایک نظر اٹھا کر دیکھیں گے جھلال والی، تو فوراً وہی لشکر مقام بیضاء کے قریب زمین کے اندر پھنس جائے گا۔ میرے دوست، ابھی تو کربلا کا آخری میدان باقی ہے، ابھی تو دجال آنے والا ہے۔ یہ تو چھوٹے چھوٹے مکار آ چکے دنیا کے اندر، بڑے مکر فریب اور دھوکے بازیاں کر کے اہل بیت میں بڑی برابری کرنا چاہتے ہیں، جادو دکھا کر کے لوگ سمجھتے ہیں کہ کرامتیں ہیں۔ ہمیں پریشان نہ ہو، بڑے سے بڑا ولی بن جائے، کوئی آسمان پہ اڑتا نظر آئے، سمندروں پہ چلتا مسلح بچھا کر نظر آئے، اگر اہل بیت کی مخالفت کرے سب کچھ ماننا، ولی کبھی مت ماننا۔ اگر یہ دھوکے میں رہو گے تو تمہیں دجال کو تو سارے ولیوں کا سردار ماننا پڑے گا۔ دجال معمولی کوئی بندہ تھوڑی نہ ہے، زمین سے خزانے نکالے گا، سب جگہ اس کی حکومت رہے گی، پوری روئے زمین پر حکومت رہے گی، ہتھیلی میں چاند دکھائے گا۔ کہاں جاؤ گے؟ یہی تو وہ کرامت ہے جس کے پیچھے بھاگتے رہتے ہو۔ کرامتوں کے پیچھے مت بھاگو، سرکار نے
باتوں کی گارنٹی نہیں لی، اپنے خون کی گارنٹی لی ہے۔ سرکار نے فرمایا ہے دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک میرا قرآن ہے جو اللہ کا تحفہ ہے کتاب اللہ، دوسرا میرا تحفہ ہے جو میری اہل بیت ہے، میری طرف ہے۔ یہ دو چیزیں ہیں، بھاری ہے، مضبوطی سے پکڑے رکھنا دامن، کبھی گمراہ نہیں ہوں گے، کبھی بھٹکو گے نہیں۔ آج بھٹک رہے ہیں، 1400 سال سے فرقوں میں بٹ رہے ہیں، اتحاد امت کا نہیں ہو رہا، صرف اس لیے کہ اس امت نے اہل بیت کے ساتھ بے وفائی اور غداری کی۔ جب تک یہ امت اہل بیت کے نام پر اکٹھا نہیں ہو سکتی، اس وقت تک امت میں اتحاد نہیں آ سکتا۔ اور سرکار نے فرمایا تھا کہ میری اہل بیت سفینۃ نوح، کہ میری اہل بیت نوح کی کشتی کی طرح ہے۔ آپ کو تو معلوم ہے پوری دو روئے زمین پر ایک طوفان آیا تھا، سیلاب آیا تھا، وہ ایک ہی کشتی تھی جو نوح علیہ السلام نے بنائی تھی۔ آپ نے فرمایا تھا جو چاہے اس کشتی کے اندر آ جائے، اور جو اس کشتی کے اندر داخل ہو گیا وہ طوفان سے محفوظ رہ گیا۔ یہی بات تو سمجھائی تھی، پھر ہوا کیا؟ کچھ لوگ اکڑ گئے، کچھ لوگ آج بھی کچھ اکڑ جاتے ہیں، ہم تو بڑے مولوی ہیں، ہمارے پاس تو بڑا علم ہے، ہمارے پاس تو بڑی پرہیزگاری، ہمیں کون ڈبا سکتا ہے؟ یہ مولویت اور علم پہ فخر کرنے والے پہلے بھی تھے، بڑے اکڑ جاتے تھے، ہم کو کون ڈبا سکتا ہے؟ ہم پہاڑوں پہ چڑھ جائیں گے، پہاڑوں کی بلندیاں میں بچا لیں گے۔ کس نے بچایا؟ جب طوفان آیا تو سب غرق ہو گئے، کون بچے؟ جو کشتی نوح میں بیٹھ گئے تھے صحیح سلامتی کے ساتھ۔ انہیں پتا تھا کہ ایک ہی حفاظت کی جگہ ہے، دامن پکڑ لو کشتی نوح کا۔ سرکار نے فرمایا میری اہل بیت میں کشتی نوح کی طرح ہے۔ بڑے طوفان آئیں گے، فتنوں کے، فساد کے، شر کے، ہر طرف سے طوفان آنے والے ہیں فرقوں کے۔ اگر یہ سارے طوفانوں سے بچنا چاہتے ہو، اہل بیت کی کشتی میں سوار ہو جاؤ۔ جو اس میں سوار ہو گیا منڈر کی بہار نجات، سرکار نے گارنٹی دے دی، جو سوار ہو گیا وہ نجات پا، جو سوار ہونے سے رہ گیا وہ غرق ہو گیا، ڈوب گیا۔ میں اتنی بڑی گارنٹی سرکار نے لی ہے، پھر بھی ادھر ادھر گارنٹیاں مانگنے جا رہے ہو؟ تمہیں تو آقاؤں کا در ملا ہے، تمہیں نوکروں کے پاس نہیں چھوڑا، شہنشاہوں کا در تمہیں پکڑایا ہے، پھر بھی تمہیں عادت ہے نا آقاؤں کا دامن چھوڑ کر نوکروں کی غلامی کرنے کی۔ کیا ضرورت ہے تمہیں بھی غیرت ایمانی ہونی چاہیے۔ اور بڑی معذرت کے ساتھ قوم بنی اسرائیل کی طرح عادت ہو چکی ہے۔ قوم بنی اسرائیل نے بڑی معجزے دیکھے تھے، بار بار آپ قرآن مجید کا مطالعہ کرو، اتنے معجزے اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے بعد وہ ایک طور سر پہ چڑھا دیا، کھڑا کر دیا، ایک مرتبہ کو موت کے گھاٹ میں اتار دیا، پھر زندہ کیا۔ یہ ساری چیزیں ہوئی، ساری معجزے دیکھے، اپنی آنکھوں سے دیکھے، پھر بھی کیا حال ہوا؟ جب جنگ لڑنے کا وقت آیا تو کیا کہا ہے موسیٰ، تم اور تمہارا خدا جا کے لڑو، ہم یہاں بیٹھ کر دیکھ رہے ہیں۔ میرے دوست یہی حال آپ کا ہو رہا ہے۔ آپ کی روزانہ صبح و شام یہ اہل بیت کے افراد سے روزانہ آپ کرامتوں کا ظہور دیکھو۔ دوستوں کرامتیں دیکھی نہ ہو اور اگر آپ نہ مانیں وہ الگ چیز ہے، کرامت اور معجزہ دیکھنے کے بعد ماننا کمپلسری ہو جاتا ہے، اور اگر معجزے کے بعد اگر کوئی نہ مانے تو اس پر ڈائریکٹ خدا کا عذاب اترتا ہے۔ یہ قرآن کا اصول میں بتا رہا ہوں، اگر معجزہ دیکھ لے اور پھر نہ مانے انکار کر دے اس پر ڈائریکٹ خدا کا عذاب آتا ہے۔ آپ تو روزانہ کرامتیں دیکھتے ہو، اٹھتے بیٹھتے، اب آپ کو کون سی دلیل کی ضرورت ہے؟ یہ آپ کے لیے حقانیت کا مرکز ہے، یہ اہل بیت مصطفیٰ، یہ خون رسول ہے، ان کا کردار مت چیک کرو۔ اس لیے کہ سرکار نے فرمایا صالحون للہ وصالحون لی، جو میرے خاندان میں نیک ہے وہ تو اللہ کے حوالے ہے، اور جو گنہگار ہے میرے خاندان میں ان کی فکر تم مت کرو، وصالحون لی، جو گنہگار ہے وہ میرے ہیں، ان کو نجات دلوانا، چھٹکارا دلوانا، سفارش کروانا یہ میری ذمہ داری ہے۔ آپ کو کون سی فکر لائق ہے؟ آپ اپنے ایمان کی فکر کرو، اپنے ایمان کی اور اپنی نجات کی فکر کرو۔ یہ تو نجات کے اور ایمان کے ضامن ہیں، یہ تو جنت کے مالک ہیں،
جسے اشارہ کر دیں گے اسے جنت ملے گی. یقین نہ آئے تو میں ایک بات سنا دوں. معاویہ بن خدیج نامی ایک شخص تھا جو امام حسن مجتبی علیہ السلام پر بڑا طعن و تشنیع کرتا تھا, آپ کے والد بزرگوار پر سب و شتم کرتا تھا. وہ بندہ جب وہاں سے گزرا, امام حسن مجتبی حرم میں تشریف فرما تھے, آپ نے اس معاویہ کو بلایا, او بندے ادھر آ. وہ آیا, آپ نے فرمایا کیا تجھے جنت میں جانے کا ارادہ ہے؟ جنت میں جانا ہے؟ جی حضور جنت میں کیوں نہیں جانا, جنت میں یہ تو سب کچھ کر رہے ہیں. کہا اگر جنت میں جانا کا ارادہ ہے تو یاد رکھ لینا, جنت کے دروازے پر یا تو میں کھڑا ہوں گا یا میرا بھائی حسین کھڑا ہوگا. جسے ہم اجازت دیں گے, پرمیشن دیں گے, وہ جنت میں جا سکتا ہے. جسے ہم اجازت نہیں دیں گے وہ اوپر سے نیچے مر جائے, جنت میں جا نہیں سکتا. ہماری پرمیشن کے بغیر جنت نہیں مل سکتی. تجھے اتنی احساس نہیں ہوا کہ کس سے دشمنی کر رہا ہے؟ جنت کے مالکوں سے. یہ شہنشاہوں سے دشمنی بول رہا ہے. ایک مرتبہ چہرہ سرکار نے موڑ لیا, کیا کرو گے اپنا؟ میرے اہل بیت کے خلاف بکواسیں کرتا تھا, سرکار نے چہرہ موڑ لیا تو منہ دکھانے کے لائق نہیں ہوگے, کیا کرو گے؟ کون آپ کا ضامن بنے گا؟ دوستوں اور بزرگوں, اہل بیت مصطفیٰ کی مودت اور محبت آپ پر فرض عین ہے, اور یہ محبت کا کنیکشن ابھی آپ باقی رکھو گے, ان کی قدر کرنا سیکھو گے. آپ کی آنے والی نسل کبھی دجال کے مگر میں نہیں آئے گی. آج تو ہمارا حال یہ ہو چکا ہے, بڑی معذرت کے ساتھ ایک علاج یہاں سے لے لیا, پھر جا کر 50 جگہ پر جا کر کے علاج کرتے ہیں. وہ باپو بڑے ہیں, وہ باپو بڑے کرامت والے, وہ باپو بڑے کرشمے والے, وہ باپو بڑے. میرے دوست, یہ ایمان میں جھلمل یقین ابھی سے آج شروع ہے, تو پھر آپ کی نسلیں تو دجال کے ذاتی کڑے ہونے والی ہیں. آپ کا یقین اگر مضبوط نہیں تو آپ کی نسل پہ دجال کے ذاتی کڑی ہوگی. اس لیے میرے دوست, یہاں پر اپنے ایمان مضبوط کرو. یہ آپ کا پیر ہے, یہ آپ کا مرشد خانہ ہے. چاہے علاج دے, چاہے کوئی اور ذریعے سے کہتے, اگر اس پر پورا یقین ہے, وہ تو ایمان تو امیر خسرو جیسا ہونا چاہیے. میرے دوست کہ امیر خسرو آئے, سرکار نظام الدین اولیاء نے کسی کام کے لیے بھیجا تھا, سرکار امیر خسرو کو دیر ہو گئی. نظام الدین اولیاء سرکار نے فرمایا خسرو کہاں موجود ہے؟ کہ سرکار تھوڑی دیر ہو گئی آنے کے اندر. کہ کیوں؟ کہ ایک جنازہ آیا ہوا تھا, لوگ اعلان کر رہے تھے کہ جو اس بزرگ کی نماز جنازہ پڑھ لے گا اسے ڈائریکٹ جنت کا سرٹیفکیٹ مل جائے گا. میرے دوست, کیا آپ بھی نہیں تلاش کرتے اسی طرح؟ جنت کے مالکوں سے, ان کے دامن سے آپ جڑے ہوئے ہو اور باہر جنت کا سرٹیفکیٹ تلاش کر رہے ہو. میرے دوست, بہلول دانا سے پوچھو, ایسے ہی نہیں جنت کے محل بنا کے بیچ دیتے تھے. بہلول دانا سے کسی نے پوچھا کہ آپ کو جنت کے محل بنا کے بیچ رہے ہو, کہ آپ کے پاس جنت کی ملکیت ہے, کاغذات ہے جنت کے, آپ کو مالک کی کس نے دی جنت کی کہ آپ محلات بیچ رہے ہو؟ تو بہلول دانا مسکرا کے کہیں گے مالک کی میری نہیں ہے, میں جس کا غلام ہوں وہ جنت کا مالک و مختار ہے. کون ہے؟ کہ امام موسیٰ علیہ السلام. ان کی بارگاہ میں خدمت کرتا ہوں, نوکری کرتا ہوں, ان سے عریضہ پیش کیا, سرکار جنت میں تو آپ مالک ہیں, آپ سرکار ہیں, میرے پاس لوگ آتے میں انہیں جنت کے محل بنا کے دے دیتا ہوں, سرکار آپ اجازت عطا فرمائے. امام موسیٰ کاظم نے فرمایا بہلول بغیر کسی جھجک کے جنت کے محل بیچا کرو, قیامت کے دن محل دلوانے کی ذمہ داری موسیٰ کاظم کی ہے. مالکوں سے جنت لو. میرے دوست, اگر میں اتنا چھوٹا سا پلاٹ اگر آپ سے کہوں نا بیچنا ہے سستے دام میں, آپ کیا کرو گے؟ سب سے پہلے آپ یہ ہوگا پراپرٹی کاغذات کا ہے, آپ کے پاس کیا پروف ہے کہ آپ کی پراپرٹی ہے؟ میں اتنا چھوٹا سا پلاٹ, اتنی جگہ چھوٹی سی ہے, وہ بغیر پراپرٹی کے, بغیر کوئی ریفرنس کے آپ خرید نہیں سکتے. تو جنت اتنی بڑی ہے بابا, اتنی سستی جنت ہوگی, 10-10 روپے میں بیچ دی جائے. آ جاؤ 10 روپے میں جنت خرید کے جاؤ, آ جاؤ 10 روپیہ چندہ دو, جنت خرید کے جاؤ. 10-10 روپے میں جنت بیچی جا رہی ہے.
مالکوں کو لوگ ٹھکرا کر 10 روپے میں جنت لینے جا رہا ہے. میرے دوست آپ قدر کرو، آپ قدر کرو. حضرت امیر خسرو سرکار سے پوچھا نظام الدین اولیاء نے، او خسرو کیا تم نے بھی نماز جنازہ پڑھ لی؟ اتنی دیر ہو گئی کہ شاید ہو سکتا ہے تم بھی وہاں جنازے میں کھڑے ہو گئے ہو. بڑے ادب کے ساتھ عرض کیا سرکار ہمیں تو دین بھی آپ سے ملا ہے، ایمان بھی آپ سے ملا ہے، خدا بھی آپ سے ملا ہے، رسول بھی آپ کے در سے ملا ہے، نجات بھی آپ کے در سے ملی ہے، جنت بھی آپ کے در سے ملی ہے. مر جائیں گے کسی اور کو گھر کر نہیں جائیں گے. جنت ملے تو بھی آپ کے در سے، نہ ملے تو بھی آپ کے در سے، لیکن کسی اور در سے جنت ٹھیک مانگ نہیں جائے. ہمیں خسرو کو تو جنت لینا گوارا نہیں، تم تو علاج میں بدل جاتے ہو. بڑی معذرت کے ساتھ، بڑی معذرت کے ساتھ میرے دوست قرآن کے فرمان پر عمل کرو اور قدر کرو. میرے دوست یہ تو اہل سنت کا شعر تھا، شعر. یہ جو مولا مشکل کشا کی تلوار تھی، ذوالفقار حیدری غوث پاک کی چلتی پھرتی کرامت تھی، جن کو آپ نے گوایا ہے. اہل خاندان کو سمجھتے ہی ہے کہ ہم نے کس شخصیت کو گوایا ہے، لیکن شاید آپ کو اندازہ نہیں کہ ہم نے کس ہستی کو گوایا ہے. چونکہ یہ سراپا پوری امت کے لیے مسیحا بن کر آتے ہیں، پوری امت کے لیے ہے مشکل کشا بن کر آتے ہیں، تو یہ ساری امت کا حق رہتا ہے. میرے دوست دانا ان کے گھر کا کھاتے رہے، کھانا ان کے گھر کا کھاتے رہے، ساری نعمتیں ان کے در سے ملتی رہے، پھر انہی کے خلاف بکواسیں کرتے پھرے. تیرا کھاوا پھر وہ کیا کہ تیرا کھائے تیرے غلاموں سے اٹھے، تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے اٹھے. عجب ہے منکر کھانے گھرانے والے. میرے دوست ایسے منکر بھی نہ بنو کھا کے کسی دسترخوان پہ کھا کے پھر گھرانے والے. تو دوستوں اور بزرگوں اس خاندان کی قدر کرو. اس خاندان کا ایک فرید آپ کے لیے قیمتی ہے، بے مثل و بے مثال ہے. ڈھونڈتے رہ جاؤ گے ایسے افراد نہیں. اور کردار سے کبھی مت نہ بنا، یہ بات بھی یاد رکھ لو. کردار کی وجہ سے آپ ان سے محبت نہیں کرتے، اس لیے محبت فرض ہے کہ ان کے اندر خون رسول دوڑ رہا ہے. یہ بات یاد رکھ لینا. کردار سے کبھی اہل بیت کا جائزہ نہ لینا. کردار کیسا بنانا ہمیں اچھی بات تھا کہ لوگ آنکھیں بند کر کے سادات کے نام پر اپنی جانیں قربان کرتے تھے. اب تو ساری چیزیں چیک کرنے آ جاتے ہیں، جبہ ہے یا نہیں، داڑھی ہے یا نہیں، ٹوپی ہے یا نہیں، عقیدہ درست ہے یا نہیں، شیعہ ہے یا سنی ہے، کیا ہے کیا نہیں، یہ ساری چیزیں چیک کرنے آ جاتے ہیں. تو سندیں بھی چیک کرنے آ جاتے ہیں، شیعہ بھی چیک کرنے آ جاتے ہیں، ساری چیزیں بھی ہوتی ہیں. اب دیکھیے بھٹک رہے ہیں، امت بھٹک رہی ہے. یہ ساری وباؤں میں بلاؤں کیوں امت گری ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اس در کو چھوڑ دیا ہے، اس در کی قدر کرنا آپ نے چھوڑ دیا. چند منڈوں کی باتوں میں آپ نے اہل بیت کے اور ہدایت کے ان چشم و چراغوں کو آپ نے چھوڑ دیا. جب آپ پر مشکل پڑی ہے یہ آپ کے سہارے بن کے کھڑے، ان کو آپ نے چھوڑ دیا. ذرا غور سے کرو یار، چھوٹی سی بات میں کر رہا ہوں، سمپل سی بات میں بتا رہا ہوں. یہ اہل بیت کی محبت کبھی انہیں چھوڑنا، مر جانا، اس در کو کبھی مت چھوڑنا. یاد رکھنا میرے ان جملوں کو. اگر اس در کو چھوڑ دیا آپ تو برباد ہو جاؤ گے، آپ کی آنے والی نسلیں بھی دجال کے پیچھے برباد ہو جائیں گی. اس لیے اگر مضبوط کرنا چاہتے ہو اپنے ایمان و عقیدے کو، ان کے قدموں سے ہمیشہ جڑے رہو. یہی ہدایت ہے، یہی سب کچھ ہے. ٹھیک ہے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کروں کہ مولا تبارک و تعالیٰ ہمیں اہل بیت مصطفیٰ کی سچی سچی محبت اور عشق نصیب فرمائے، ان کے عشق میں فنا ہونا نصیب فرمائے، ان کے قدموں پر ان کے نام پر